میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا ٹرمپ صاحب کے حوالے سے پاکستان ہندوستان کے درمیان جو تناؤ اور کشیدگی اور جنگی صورتحال تھی اس میں سیز فائر کرایا ہے ٹرمپ نے اور وہ کریڈٹ لے چکے ہیں، بار بار لے رہے ہیں۔ میرا پریسائز سوال یہ تھا آپ سے کہ اپنے پہلے غیر ملکی دورے اور پاکستان کے برادر ملک سعودی عرب کل وہ ہوں گے تو کیا وہ اس کا ذکر کریں گے، اس سیز فائر کا اور اس کریڈٹ کا جو انہوں نے کرایا؟ تو آپ نے کہا تھا 3000%۔ لیٹس ڈو ٹریڈ سر، فوکس ٹریڈ پہ پہلے دن سے 10 مئی سے وہ 6 دفعہ تذکرہ ہوا اور یہی ہوا۔ یہ سر وہ بات ہے، لیکن ایک ہمارے سوشل میڈیا میں ایک چیز ہوتی ہے نا، ٹرول اور ہمارے لاہور کی گلیوں میں کسی بندے کو تنگ کرو کہتے ہیں فلاں دی مطلب فرض کریں کہ عدنان صاحب کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا اور یہ اس میں ناکام ہو جاتے تو محلے میں یہ ہے کہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے نے کہتے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں، یا تو میری چھیڑی بناتی ہے۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اچھا، اور یہ ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے، مثلا یہ ایک لفظ ایجاد کرتا ہے فیک نیوز، آپ نے ایگزامپل دی ہوئی ہے فیک نیوز نہیں۔ اچھا، اب اس نے کبھی بھی جیسے اس کا جو مخالف تھا جو بائیڈن، اس کو کبھی بائیڈن کہہ کے مخاطب نہیں کیا، سلیپی جو سوتا ہی رہنا یوں۔ اب میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ پائے جاتے ہیں، اعلیٰ نوعیت کے، ان کی انالیسز وغیرہ ہم سمجھتے ہیں ہم بیچارے ایسے ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ سب سے زیادہ جس بھارتی لیڈر کا انٹریکشن ہوا ہے، یعنی کسی بھی امریکی صدر کے ساتھ کسی بھی بھارتی لیڈر کا اگر انٹریکشن سب سے زیادہ ہوا ہے تو وہ مودی صاحب ہیں۔ مودی صاحب کا مسلسل کانٹیکٹ میں یا ٹرمپ کے ساتھ مستقل لکھ رہا ہے، اور مودی صاحب جو ہے اس شخص کو نہیں پہچان پائے کہ یار اگر وہ کریڈٹ لے رہا تھا، مثال کے طور پر جب سابق وزیر اعظم گئے تھے وہاں پہ تو اس نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ جی مجھ سے نریندر مودی نے اوساکا میں درخواست کی تھی کہ جی ثالثی کرواتے۔ 3 سے 4 لائنوں کا ایک بیان پڑا تھا، اس زمانے میں بھی یہی جے شنکر تھے وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ثالثی کی درخواست نہیں کی تھی، بس خاموش ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، خاموشی سے انہوں نے تیاری شروع کر دی، روز کی کم از کم 20 سے 30 فلائٹس جو ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ جا رہی تھیں، ٹروپس اپنے ڈپلوائے کر رہے تھے، اور بالآخر 5 اگست 2019 اور کہا کہ جی آرٹیکل 3 سے چیپٹر کلوز۔ یا تو آپ کو ایسا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں جو میرا نہیں خیال، اس کو لیکن ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کیٹیگوریکلی ریپیٹڈلی آپ تو بلکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں کیا کروں، جیت مجھ سے صرف 2 قدم دور تھی، لیکن میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز از جان دوست صدر ٹرمپ نے فون کیا کہ جان دو، تو میں نے کہا جی جا چھوڑ دیا تجھے۔ یہ ویسے اچھا نیریٹو آپ نے دیا۔ میں مذاق نہیں یہ تو میرے کو کسی کو ٹرمپ دا اور مودی دا نمبر ہوئے نا تو کلپ بھیجو نہیں، اب تو وقت گزر گیا نا۔ انہوں نے کیا کیا کہ مسلسل ریپیٹڈلی دہائی مچاتے رہے کہ جی امریکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے ابھی تک، اور یہ کہ جی ہم نے کاری ضرب لگائی تھی تو پاکستان کے ڈائریکٹر ملٹری جنرل جو ہے فریاد کو مجبور ہوئے، تو ہم نے کہا جی ہمارے ڈی جی ایم او کی یہ تو نہیں سنتے ہیں، مطلب اگلے دوسرے لفظوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا۔ مقصد یہ کہ آپ کیوں ڈینائل موڈ میں پڑ گئے؟ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو تو عادت ہے، ٹرمپ صاحب نے جناب دوسرے دن بھی ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا جناب یہ خالی اتنی بات نہیں ہے، جنگ بندی تو ہو گئی، ویل ڈن شاباش، لیکن وہ یہ 1000 سال پرانا مسئلہ حل کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر۔ تو اب آپ نے مجھے کل کہا ٹرمپ سر ڈیلی کر رہا ہے، ہفتے کو ٹویٹ، یار آپ اتوار کو مارننگ والا ٹویٹ، منڈے کو کلپ کر رہا ہوں، ٹیوزڈے کو سعودی عرب، آج بدھ کو قطر، دینی کو نہیں چھڑیا۔ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر خارجہ نہیں ہوں، میری ایجنسیز نہیں ہیں،
میں نے محض ایک صحافی ہوتے ہوئے You're right, you're right, you're right. آپ نے کل مجھے کہا کہ نصرت صاحب آپ کے خیال میں یہ جو سعودی عرب جا رہے ہیں وہاں ذکر ہوگا، میں کہا 3000% ہوگا وہ میں کیا بہت ہو گیا ہن کی نہ کی ذکر کہ کرنا کیا وہ ربن کرنا، اور وہ ربن کرتا چلا جائے گا، روز ہو رہا ہے. اور وہ یہ کرتا چلا جائے گا. تو یہی بہتر ہے. اب یہ دیکھیے، بات سنیں میری، کرے کیا ہندوستان؟ مان لے بھائی خاموش ہو جائیں نا. ہندوستان تو خاموش ہی ہے بیچارہ. مودی نے تو نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے، خاموشی نہ تو نہیں ہے. جے شنکر نے ہاں کی ہے نہ کی ہے. بھائی صاحب نہ کریں آپ. نہیں کی دونوں نے. وہ نظر انداز کر رہے ہیں، وہ ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اب وہ مرائل بلڈنگ پہ چلے گئے ہیں. کل گئے تھے وہاں، آدم پور جی پرسوں انہوں نے کون سے خطاب کیا تھا. ویڈیو. اب حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں بی جے پی کے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی ہماری سیکیورٹی بڑھائی جائے. کہ لوگ جو تھا اس سے پہلے کشمیری پنڈت ہونے کے باوجود وکرم مسری، او بھائی وہ سیکرٹری خارجہ ہے، بڑی محنت سے، اس کی فیملی بھی ان لوگوں میں شامل تھی، وہ جو کشمیری پنڈت جو ہیں ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ویلی سے نکلے تھے 90s میں. ٹھیک، اس سے زیادہ کون مثلا یہ کہ دل میں نفرت ہوگی اس کے اپنے ذاتی تجربات کی ہاں وجہ سے. ٹھیک ہے. کبھی سری نگر میں پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ بالآخر ہاں یعنی سیکرٹری سیکرٹری خارجہ خارجہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یار اس نے تو ایک حکومت کا فیصلہ ہے. اس کو اس نے بتا دیا. جنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر مسٹر مودی نے بند کی ہے، وکرم مسری نے نہیں کی. وکرم نے نہیں اس کی نے ہے. پیغمبر کا کردار ادا کیا جو اس کی ڈیوٹی تھی. وہ بیچارہ جو ہے اس کی خاص طور اس پر کو صرف اس کی بچی، اکاؤنٹ بند کرنا تھا. اس کو یار اس کی بچی کو بیچاری کو نشانہ بنایا گیا. اچھا، بھارتی فوج کی ترجمانی کے لیے آپ نے ٹوکن پریزنس کے لیے وہ دیا تھا، اور ان کے اپنے آبائی گجرات سے کرنل صوفیہ قریشی صاحبہ، ان کے بارے میں کل مدھیہ پردیش کے ایک صوبائی وزیر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن کیوں بٹھائی گئی. کس کی ترجمانی کے لیے؟ بھارتی فوج کی ترجمانی کے لیے. اندازہ لگاؤ. یہ جیسے کل تم کہہ رہے تھے نا، میں تمہیں فوراً روکا تھا، میں نے کہا کہ میں تم یہ ارناب گوسوامیزم مت کرو. گجرات کو فخر کرنا چاہیے. گجرات جو ہے یہ نریندر مودی گجرات کے ماتھے پر قلم کے ٹیکے کی طرح ہے. سر، حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ کے حملہ ہوا ایران پہ، ایران سے پارسی بھاگے تو کہاں آئے؟ سورت. کیونکہ ایران سے بحری جہاز کے سفر میں 4 دن لگتے تھے. تو پناہ کہاں ملی؟ سورت میں، گجرات. گجرات میں. بوہری ہمارے بھائی اسماعیلی، بوہری فاطمی سلطنت کے ہاں یہ پیروکار ہیں. اسماعیلی ظاہر ہے کہ ان کو کہاں سب سے زیادہ آباد ہوئے آگے؟ گجرات میں. تو ایک طرف تو گجرات کی یہ شہرت تھی کہ دنیا بھر میں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ماتوب اقلیت ہے، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، تو وہ گجرات. اس سے یہ پیدا ہو یہ گیا. میسج دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیچاری کرنل صوفیہ قریشی، یار چلیں، یہ تو ہو گئی.